سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. تو یہ فطرت الاحلاس کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیتے ہیں کہ یہ فتنے ایسے لگاتار چپکے ہوئے رہتے ہیں وہ لوگ کے ساتھ، امت کے ساتھ، کہ ہٹنے والے نہیں، اور اس کی نشانی اس اونٹ پر ہمیشہ موجود ہوتی ہے، اور یہ دلیل ہے کہ یہ فتنے کچھ دور سے نہیں بلکہ قریب سے اور چمٹے ہوئے رہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں یہ بھی بتائیں ثم تكون السراء۔ السراء والضراء دو لفظ ہے، اپوزٹ الفاظ ہیں۔ ضراء مشکل اور نقصان کی حالات، السراء خوشی کی حال، بحالی، وہ کنڈیشن ہوتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا فرمایا؟ عجبا لامر المؤمن، ایمان والوں کا حال بہت عجیب ہوتا ہے۔ ان امره كله له خیر، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں وہ خیر حاصل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ ان اصابته سراء شکر، جب خوشحالی بحالی زندگی اللہ تعالیٰ اس کو کچھ استعمال کرتا ہے تو وہ شکر گزار بن کے جیتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء، اور جب تکلیف کا معاملہ، پریشانی کا معاملہ ہوتا ہے، صبر، تو صبر سے کام لیتا ہے۔ تو سرا اور ضرا کا معنی کہ خوشی اور بحالی سرا کہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم احلاس کے بعد بتایا کہ فتنۃ السراء، سرا خوشی کی بحالی کی بات ہے۔ تو اہل علم اس میں مختلف ہوئے۔ بعض علماء کہے کہ یہ معاملہ ایسا رہے گا کہ دشمن کو خوشی کا وقت نظر آئے گا، یہ امت کی توڑ اور آپسی اختلاف اور ٹکراؤں کی وجہ سے دشمن خوشی محسوس کرتا ہے کہ مجھے آج کوئی محنت کرنا نہیں ہے، میرے ہی دشمن اپنے آپ کے ہاتھ سے ہی ختم ہو رہے ہیں، تو وہ خوشیاں دشمنوں کو ظاہر ایسا محسوس کرتے ہیں کہ بس ہم کو آج ہماری لڑائی کی ضرورت نہیں، ہم کو دشمن سے ٹکر لینے کی ضرورت نہیں، وہ آپس کے معاملوں کو ہی الجھا کر ایک دوسرے سے صفایا کر دینا۔ تو دشمن کی مسرت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ اور ایک اہل علم کا کہنا یہ آیا ہے کہ یہ فتنۃ الاحلاس جو فتنہ ہوتا ہے، یہ دنیا کے سارے فتنے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے علامات میں بتائے تھے تو پورے اکٹھا ہوتے ہیں اور بہت چپکے ہوئے اور قریب سے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے علامات صغریٰ میں ذکر کیے ہیں، آپ کو معلوم ہے، بس اپنا مختصر ذکر کریں گے۔ جیسا کہ بازاریں قریب ہو جاتے ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں کہ گھر بیٹھے انسان خرید رہا ہے، بیچ رہا ہے، مارکیٹ جیب میں آ گیا، اور دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی کثرت اور بہت سی برائیاں اور بے حیاں عام، قتل بے حساب، اور اس طریقے سے یہ علامات میں کہ کچھ علامات ضرور نہیں کہ پورے علامات ایک ہی جگہ ہو جائیں، کبھی کسی مقام پہ بازاریں زیادہ ہیں اور کسی مقام پہ نہیں ہوتے ہیں، ضرور نہیں کہ ہر جگہ، مگر یہ چیز ظاہر ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا علامات میں سے کہ 50 عورت کے نگرانی میں ایک ہی مرد پایا جاتا ہے، جیسا کہ ایک مرد ہے، اس کی خالہ ہے، خالہ کی لڑکیاں ہیں، خالہ کے بچیوں کی بچیاں ہیں، پھر اس کے دادی، نانی، پھپھو، جتنے بھی عورتیں ہیں، یعنی اس کے ماتحت اتنے لوگوں کی ذمہ داری وہ ایک مرد اٹھا۔ کیوں؟ کیونکہ قلت ہو جاتی ہے مردوں کی۔ تو آج بھی آپ یہ حال دیکھ رہے ہیں جنگوں کے نتائج میں، سیریا، شام اور مختلف مقامات پہ، کہ لوگ کیسی زندگی سے کہاں سے پہنچ رہا ہے معاملہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا ہے احلاس کے بارے میں تو اس کی کیا لفظ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرب و حرب، ہرب بھاگنے کو کہتے ہیں، ہروب کہ انسان فوری کسی سے دور بھاگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جو چیز چمٹ کے آپ لوگ کے ساتھ رہے گی، ہرب و حرب، جنگ اور بھاگ دو، جنگ اور بھاگ دو کیا ہے؟ جس جگہ پر بھی جنگ کی آگ شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے کس کو جان بچاتا ہے؟ انسان اپنے بیوی بچوں کو بچانے کے لیے، اور جان بچانے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کرتا ہے؟ حالات ہر وقت ہر طریقے سے آپ کے ساتھ اور جیسا آپ کے من میں آپ کے پسند میں نہیں موجود ہوتے ہیں مہیا، مگر آپ سیریا کا ہی مثال ایک لے لیجیے، جو اس زمین پر
حالات اور امور گزر رہے ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں، ظاہر ہے، مگر انسانیت کو اس سنچری میں جتنی رسوائی اور قتل علانیہ جو دنیا دیکھ کر تماشا دکھ رہا ہے اور دعویٰ کرتا تھا کہ ہم انسانیت کے نعرے لے کر انسانیت کو بہت بچانے والے ہیں، کہ فلاں جگہ پہ کتا پھنس گیا تو اس کو بچاتے ہیں، ایک بلی وہاں پر گر گئی تو اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکالتے ہیں، یہ جانوروں کی اتنی قیمت قدر کرتے ہیں، اور آج انسانوں کی انسانیت کا معنی ہی مٹ گیا جب اپنا مطلب داخل خود غرضی کے لیے آ گیا۔ سچائی یہ ہے کہ اسلام سے زیادہ رحمت اور انسانیت کی دنیا اور سارے امور کی دنیا، بلکہ حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی جو شریعت مقرر کر کے دین بنا کر آیا ہے وہ ہے دین اسلام، مگر افسوس کہ اس اسلام کی نمائندگی کرنے والے اسلام کو ہی نہیں سمجھے، تو دوسروں تک پیش کرنا تو دور کی بات ہے۔ تو اسلام معطل یہاں پر یہی چیز سے ہو رہا ہے، اور دہما جو لفظ کو ہم جاننا چاہتے ہیں، دہما اندھیری تاکید۔ اب اندھیرے میں کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں آپ بے حساب دیکھ سکتے ہیں۔ اندھیرے میں انسان ٹھوکر کھا کے گر سکتا، دوسروں سے ٹکرا سکتا، راستہ بھٹک سکتا، کیا نہیں ہوتا ہے اندھیرے میں، وحشت محسوس کرتا ہے۔ تو یہ سارے امور جب ایک ساتھ آتے رہتے ہیں تو سب سے بڑی روشنی اگر رہے گی تو وہ دین اور علم کی روشنی رہے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علامات قیامت میں کیا فرمائے کہ دین کے علم سے رغبت لوگوں کی ہٹ جائے گی اور دنیا کے علوم کی طرف زیادہ توجہ کریں گے۔ قرآن پہ زیادہ لوگ کو توجہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ قرآن بھی ہٹایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کا علم اٹھا لیتا ہے، سینے سے چھین کے نہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ يَرْفَعُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، دین کو اور دین کی معلومات اور علم کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا ہے علماء کی موت کی وجہ سے، نہ کہ ان کے سینے سے چھین کر۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَجِدِ النَّاسُ إِلَّا رُؤُوسًا جُهَّالًا، جب یہاں تک کہ معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کے پاس کوئی عالم دین نہیں، جاہلوں کو اپنے سرپرست اور ذمہ دار بناتے ہیں، تو نہ دین باقی رہتا ہے نہ دنیا کی اصلاح۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے کر چلے جائے۔ تو معاملہ یہ دہما کا معاملہ بہت بڑی اہمیت والا لفظ ہے قرآن حدیث کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اور یہ فتنے کے بارے میں جو بتائے کہ جنگ اور بھاگ دوڑ، جنگ بھاگ دوڑ مانا تھا کوئی سکون کا ماحول نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ صرف جنگ کے میدان کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلکہ مومن کو بہت پریشانی ہوتی ہے کہ جس وقت وہ ایمان کو آباد کرنا چاہتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک ایسا اندھیرے کا ضلالت اور گمراہی پیدا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دہما اور دہیما کا لفظ لیے اس حدیث میں، اس کے بعد کیا فرمائے؟ لا تدع احدا فی الامت الا لطمت، امت میں کسی کو چھوڑتی نہیں مگر اس کو لطم، کس کو کہتے ہیں؟ تھپڑ مارنا، ایک رکھنے کو، مگر یہ دہما امت کے کسی کو نہیں چھوڑتی الا اس کو کچھ حصہ لگ جاتا ہے۔ تو اہل علم یہ چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی اس کا مار کھائے گا، کیوں؟ کیونکہ دجال کی شناخت تو آپ کو معلوم ہو گئی، ایک ایسی چیز آئیڈینٹیفیکیشن ہے، مگر یہ اندھیری کے تارکیہ ہے، اور اس اندھیرے میں کس چیز کا دھکا نقصان آپ کو یا آپ کے اولاد کو یا آپ کی زندگی کو ہو سکتا ہے، جبکہ آپ کے اور ہماری زندگی میں ایک بیلنس لے کے چلنا ہے، دین کی معرفت ہے، بندوں کے حقوق، ماں باپ، اولاد، بیوی بچے، ان کی تربیت، پھر اسلامی احکام اور شریعت، پھر زندگی کے معاملات، بہت سے چیزیں اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ حرب وحرب، لوگ بھاگ دوڑ میں ایک دوسرے کو پوچھتا، نہ کسی کو سکون سے بات کرنے کا موقع، ہر کوئی اپنی جان کی بچا۔ اور یہ معاملے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی کا ایکسیڈنٹ یا کچھ حادثہ ہوتا ہے، ایمرجنسی میں ایمبولینس کو بلاتا ہے اور ایمرجنسی میں نکلتی ہے، اور یہ طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ حالات بحران کر دیتے ہیں۔ تو یہ حالات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما چکے ہیں اس کے تعلق سے، جس وقت ایک صحابی کا واقعہ شاہد سے پہلے میں ذکر کیا تھا، وہ صحابی کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہ میں نے جب میری بکریاں چرا رہا تھا، چراگاہ میں تھا، تو ایک بھیڑیا نے ایک بکری کو بہت تیزی سے لے کر بھگایا
اور ایسا لے کر چلا کہ میں نے اس کا پیچھا تعاقب کیا حتی ادرکتو، بہت دور فاصلے کے بعد میں نے اس بھیڑیا کو پکڑ کے اس میرے جانور کو اس سے چھڑا کر نکلنے کے لیے آیا تو وہ بھیڑیا نے اپنے پیروں پہ ٹھہر کر کہا اچھا تو تم میرا رزق میرے ہاتھ مجھ سے چھینتے ہو. تو میں نے دیکھا بولا سبحان اللہ اذئب یتکلم، بھیڑیا بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، یہ عجیب بات ہے. تو وہ بھیڑیا خود کہتا ہے اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک دو کھجور کے جھاڑوں کی بستی میں ایک نبی ہے جو نبی امی، اور وہ کہتا ہے خبریں جو ہونے والے ہیں اور قیامت کب تک آنے والی ہے اس کے کیا کیا چیز. وہ اس سے زیادہ عجب کی بات ہے کہ ایک نبی امی ہے جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا مگر وہ سارے خبریں دے گا جو آپ کو آنے والے کیفیت کے حالات تک دور تک آپ کو سمجھ. تو یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے سامنے صحابہ ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا اقرار کریں کہ بے شک یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی مہربانی سے اس کے دیا ہوا علم سے کچھ امور امت کو آگاہ کرنے کے لیے، کیونکہ شریعت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے فرمائے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم اس کتاب میں کوئی چیز کی قصور یا کمی بیشی نہیں رکھے، ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر چکے. تو یہاں پر احلاس کی یہ جو ہے جو چمٹی ہوئی فتنہ ہے کہ بھگدڑ اور جنگ اور خون خرابے. تو اس کے بعد فتنۃ السرا، کیونکہ خون خرابے اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ بھگدڑ اور خون خرابے کسی اور کے نہیں، ہمارے اپنے ایمان والوں کے درمیان کے اندر کچھ ایسے فتنے اور ایسے مسائل الجھ جاتے ہیں جس کی وجہ سے دشمن دیکھ کر خوش ہوتا ہے جو فتنۃ السرا آتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اس کا ذکر ہوا. اور دشمن بعض علماء حتیٰ کہ اس کی یہ بھی ذکر کیے ہیں کہ اس کی کچھ مدت رہتی ہے اور یہ مدت کے بعد پھر یہ فتنہ دوسرا شروع ہو جاتا ہے اور دشمن بہت خوشی مناتا ہے مسلمانوں کی یا امت کی بربادی سے اور ہلاکت سے. اور آج امت کس چیز کا شکار ہے؟ وہی چیز کا شکار ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ کیے تھے. آج دیکھتے ہیں کہ سیریا یا فلان جگہ پر یا عراق میں یا لیبیا میں بھی جہاں پر بھی داعش کا نام دے کر کیا چیز قائم کر رہے ہیں، کس چیز کو مہیا کیا جا رہا ہے. پہلی چیز اسلام کو ماننے کا، اسلام کو ماننے کا کہ دیکھو یہ اسلامک مملکت قائم ہوئی اور یہاں بیعت دی جاتی ہے اور ایک امیر بھی ہے، تو اسلام اگر رول کرے گا دنیا کو ایسا رول کرے گا دیکھیے. تو اسلام کو مارنے کا ایک بہت بڑا اندیشہ ٹارگٹ بنایا گیا تھا کہ اگر زندگی میں اے مختلف ممالک تم لوگ اگر ہمارے ساتھ متفق نہیں ہوں گے یہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، تو اسلام ایسی شکل کا آنے والا ہے جو سارے جگہوں پر ظلم اور ستم، انسانیت کا نام نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی اسلام پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، جبکہ یہ اسلام سے کوئی قریب سے نہ دور سے رشتہ رکھتا ہے، کیونکہ اسلام کے تعلیمات جو علانیہ اس کو توڑتے ہیں اور اللہ صلی اللہ رسول کی مخالفت کھلے عام کرتے ہیں، یہ ایمان والے کبھی نہیں ہو سکتے. اور یہی فتنے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حالات اور وجوہات دنیا کے میڈیا میں شور اور غلط کرنے کے لیے دیکھیں کہ امریکہ اور یورپ میں اسلام اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے تو اب اسلام کو وہاں سے روک نہیں سکتے ہیں، دعات کو نہیں روک سکتے. کیوں؟ ان کی کنٹری میں فریڈم بول کے اعلان کرتے ہیں، لبرٹی، کہ ہم آزادی دیتے ہیں، ہم سب کچھ ایزی کرنے کے لیے دیتے ہیں، مگر جب اسلام کا موقع آتا ہے تو وہاں پر اس آزادی اور اس آسانی کی حدود اور ٹرم کنڈیشنز شروع ہو جاتے ہیں. یہ سچائی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرنے والا ہے. یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا فرمائے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ دشمن چاہتے ہیں کہ اس اسلام کی روشنی کو، چراغ کو بجھا دے، اپنے منہ سے چاہے پھونک کر کیوں نہ بجھائے. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس بات کو قبول نہیں کرتا، إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، مگر اپنے نور کو برقرار رکھے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافر اس فیصلے سے کتنا برا مانتے مان لیجیے. مگر معاملہ کہاں سے آ رہا ہے بگاڑ کا؟ ایک دو شکل ہے. ادھر جب سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتنے کے بارے میں ذکر کیے ہیں کہ تکون فی آخر الزمان رایات عمیہ، آخر زمانے میں اندھے جھنڈے رہیں گے، اندھے نعرے لگائے جائیں گے اور لوگ اس سے جڑتے ہوئے سمجھیں گے کہ ہم کبھی اللہ کے راہ میں لڑ رہے کچھ اور چیز کے اور یہی اسلام ہے.
فلا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. قتل کرنے والا جانتا ہی نہیں میں کس لیے قتل کیا, اور جس کا قتل ہوا اس کو معلوم نہیں کس میں اس کا قتل کیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اندھے ناروں سے اور ایسے جھنڈوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا اور ہم کو آگاہ کیا کہ ایسی فتنوں کی وقت میں کسی چیز کے نیچے مت جائیے مگر اللہ اور رسول کی کتاب, اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھام کر اپنے آپ کو فتنوں سے بچا کر رکھیے. کیوں؟ کیونکہ یہ فتنے ایسے ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثم تكون الدهماء او الدهيماء, دو الفاظ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا, صبح میں دنیا میں وہ بندہ ایمان والا نظر آتا ہے, ویمسی کافرا, رات میں تبدیل ہو جاتا ہے کفر میں, پھر کبھی رات میں ایمان والا دکھتا ہے پھر دن میں کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ اندھیرا آسان اندھیرا نہیں, بہت خوفناک, ہولناک, فتنے والا, اور اس میں ہلاکت کا اندیشہ بہت زیادہ ہے کیونکہ اس کے فتنے قیامت کے قریب اور دجال کے قریب آسانی نکلنے کا وقت ہو رہا ہے. یہاں پر دہما اور دہیما کے اندر مختلف چیزیں جمع ہوتی ہیں. بعض علماء یہاں تک یہ بول دیے ہیں کہ انسان کے روزانہ کلے پہ جو مارتا ہے اس کا موبائل ہے, اس کو بھی کاؤنٹ کرے ہیں کہ یہ فتنہ ایک ایسا فتنہ آیا ہے جو دین سے بھی دور کرتا ہے اور لوگ کو گمراہی اور ضلالتوں کو قریب کر کے بے حیائی اور برائی کو عام بھی کرتا ہے. اگر اس کو اچھا استعمال کریں, اور بہت کم لوگ کرتے ہیں استعمال اچھا الا ماشاءاللہ, مگر عام پبلک, عام لوگوں میں کہ ایک فتنہ ایسا ہے جو سب کو ایک لگا کر زندگی میں ان کو بھیری مارتا ہے, جو اس سے کی مار کے اثر سے مختلف لوگ کو جتنا زور مار پڑا ہے اتنا ہی گمراہی اور ضلالت میں بے ہوشی کی زندگی میں گر پڑتے ہیں. اب یہاں پر ایک دو تین چیزوں کو غور کرنا ضروری ہے. حالات کے اندر مختلف لوگ مختلف محفلوں میں ان کی انالائسس یا ان کی تحلیل کہ بھائی یہ جنگ میں ایسا ہو رہا, ویسا چلتا, پھر یہ ہو گیا, وہ ایسا کرے, یہ سارے امور کوئی مثبت خبر نہیں سورس کی ملتی ہے کیونکہ دنیا کا میڈیا بھی ایک بروکی یعنی خرید و فروخت کی معاملہ کی دنیا جی رہی ہے. جو ان کو زیادہ پے کرے گا ان کی ہائی لائٹ نیوز رہے, اور جو ان کو زیادہ پے کر کسی کی خبر اگانا چاہتا ہے اس کے اندر بھی کھا کر. تو یہ ایمانداری کی رپورٹنگ نہیں رہی الا ماشاءاللہ, اور نہ کچھ حالات صحیح طور سے سامنے آتے ہیں تاکہ آپ اور ہم کچھ فیصلہ کر سکیں. ایک بات ہے کہ مومن کی حرمت, مومن کی نصرت, مومن کی تحفظ یہ ہمارا ذمہ داری اور بھائی کے حقوق ہوتے ہیں, اور وہ وقت میں انسان امتحان میں آ جاتا ہے. وہ امتحان نہیں ہے جس کو مار پیٹ اذیت ہو رہی ہے, دین کا معاملے کے اندر ان کو بہت مجبور اور زبردستی کیا جاتا ہے کہ کفر کرنے کے لیے, کفر کے الفاظ کہنے کے لیے. امتحان حقیقی ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ایک حکم فرمائے, اور یہ حکم آرڈر ہے, اور دنیا کے اندر آپ اور ہم جب کوئی ہائی کورٹ آرڈر آتا ہے, فلان جج کا آرڈر آتا ہے, تو وہ آرڈر ہائی کورٹ کا اس کا مطلب یہ ختم, فیصلہ ہو چکا ہے, اس کے اوپر کرنا ہی چاہیے. آپ کو آبجیکٹ ہے سپریم کورٹ کو جائیے, وہاں سے آپ پھر اس آرڈر کے اوپر کچھ دوسرا آرڈر لا سکتے ہیں. یہ دنیا والوں کا رول اور قانون دیکھتے ہیں, تو اس بنا پر اپنے قوانین, وضعی قوانین کے اوپر اپنے آپ کو زیادہ کامیاب اور خوش سمجھتے ہیں. مگر اللہ سبحانہ وتعالی جیسا فرمائے قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں افحکم الجاہلیت یبغون, کہ یہ لوگ جاہلیت کے احکام کو اپنانا پسند کرتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون, اللہ سے بہتر احکام اور فیصلے کون دیتا ہے جس بندوں کے دل میں اللہ کے اوپر یقین ہے. اب دہما کی طرف پھر اور جائے گا. دہما میں کچھ ایسے فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو آج لوگ اس کی خبر اور واقعیت نہیں رکھتے, یہاں پر بھی ہوتے ہیں. ان میں سے کچھ ایسے نوجوان ہمارے بچے اور کچھ مسلمان کے نام سے بھی موجود ہیں جو فرقوں میں اس قسم کی شیطانیت کو علانیہ عبادت کرنے کی طرف ایک تنظیمیں یہاں پر بھی موجود ہیں, اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی بعض سیکرٹ طریقے سے ان کو انوالو کیا جا رہا ہے, اور یہ بعض ظاہر بھی ہے اور بعض چھپے ہوئے بھی ہیں. مگر یہ فتنہ کیونکہ ایک ایسے طبقوں سے گزرتا ہے
جو ماں باپ کو بھی علم نہیں نہ آپ کے کان کو لگی ہے ایسی بات، اور آپ پریشان ہوتے ہیں، سوچ نہیں سکتے ہیں، جیسا کہ کافی ماں باپ اپنے اولاد کے لیے پریشان ہو گئے کہ اولاد بنا پوچھے بنا مانگے اجازت اپنے ماں باپ کی بنا اطلاع کے جا کر جہاد کے نام سے وہاں پر پھنس گئے، اور وہ لوگ خود جب واپس ان میں سے بعض لوگ لوٹے وہ لوگ خود کیفیت بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ہم کیا سمجھ کے گئے تھے، پھر وہاں کا ماحول کیا مل رہا ہے۔ جن میں سے ایک خاتون لڑکی ہے جو وہاں سے قیدیوں سے چھٹ کر رہا ہو کر کسی اس طریقے سے نکل آئی، وہ کہتی ہے کیا؟ کہتی ہے جب ہم کو مسلمان گھروں میں ہیں اور وہ داعش کا حملہ اس بستی پہ ہوا تو ہم لوگوں کو زبردستی سے بسوں میں بٹھا کر لڑکیوں کو عورتوں کو لے کر چلے گئے۔ جانے کے بعد کچھ خاص جیل کی طرح ایک ہال ہے، اس میں سب کو رکھے، کھانا پینا تو اور سب کو دیا جاتا ہے، اور پھر جو لیڈرز اور ذمہ دار اور مختلف ان کے بڑے عہدے میں ہیں یہ لوگ آتے ہیں اور مال غنیمت بیچے جیسا کفار کے سبایا جس کو کہتے ہیں، یعنی لونڈیا جس کو بنتے ہیں، وہ جو اسلام اس کو خاتمہ کیا، غلامی اور لونڈیوں کی زندگی ان کو آزاد کیا، آج یہ لوگ اس طریقے سے اسلام کا نام بول کر لا کے ان کو بیچ بچا کر ایک دوسرے کا سودا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ لڑکی پسند ہے، فلانو ہے، ٹھیک ہے آپ اس کو لے لیجیے، کتنے $100 میں۔ وہ کہتی ہے ہم شرم کے مارے یہ مسلمان نظر آ رہے ہیں شکل داری سے، اور ایسا سودا کرتے ہیں کہ جس کے اندر زبردستی اور جبرن برائی اور اس زنا کے ارتکاب کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور پھر کچھ دن کے بعد وہ سودا دوسرے سے ہوتا ہے، تیسرے سے ہوتا ہے۔ یہ خود گواہیاں جو ابھی کافی سامنے آئی نہیں، مگر یہ جو سورسز ہے یہ ڈائریکٹ سورسز ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ان سے تسلسل خبر اس طریقے سے آئی، تو حالات بتاتے ہیں کہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے میڈیا کا ہائی استعمال ہو رہا ہے، اور دنیا کے اندر اس کو اجازت دی جاتی ہے بڑے بڑے ٹیکنیکل کیمروں سے، جو کہ ان کے پاس خود مہیا نہیں ہے ان کی کنٹری کی گورنمنٹ میں، اور یہ بڑے پیمانے پر جو دنیا میں بڑے سینما یا بڑے موویز بنانے کے پروفیشنل وے سے ان کو یہ مہیا کر کے دیا جاتا ہے تاکہ کلیئرٹی اور اسلام کو بدنام کرنے کے لیے بالکل فوکس زوم کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کھلا عام دکھ کر آتا ہے کہ یہ مسلمان اے یورپ اے امریکہ تم لوگ یہ اسلام کو ڈھونڈ رہے تھے، یہی ہے اسلام، اگر اسلام آ جائے تم لوگ کے ساتھ ایسا ہی ہونے والا ہے، مگر وہ کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حذیفہ بن الیمان کی حدیث معروف ہے، جس میں فتنوں کے وقت جب آتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیک بامام المسلمین الزم جماعت المسلم، آپ اس وقت مؤمنین کے جو امیر خلیفہ جو ذمہ دار رہتے ہیں ان کی اور وہ گروپ کی ساتھداری اور ان کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کر کے اکٹھا، قال فإن لم يكن، اگر اس زمانے میں ایسا کوئی نہیں ہے، قال اعتزل، سب کو تنہا چھوڑ کر فتنوں میں ملوث مت ہو، اپنے آپ کو گھر میں خاموشی سے بند کر رہو، اگر فتنہ آپ کو وہاں تک بھی پہنچ سکتا ہے تو وہ چھوڑ کر جنگل میں جا کے کسی جھاڑ کے پیڑ کو پکڑ کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر، اتنا خوف فتنوں سے کیوں؟ کیونکہ اسلام میں اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں والفتنة اشد من القتل والفتنة اکبر من القتل، دو آیت ہے کہ آپ کا فتنہ آپ کے دین سے ہٹنا اور آپ کے ایمان کے راستے سے بھٹکنا آپ کے قتل کرنے سے زیادہ برا اور زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ قتل میں کیا ہوتا؟ دنیا جائے گی اور جو جانے والی چیز ہے ایک دن، مگر فتنے میں کیا ہوتا؟ دنیا بھی آخرت۔ اس لیے مومن ہمیشہ یہ فتنوں کے وقت میں بہت علماء کی رسی کو اور تعلیمات قرآن سنت کو سمجھنے کے لیے اس دہما میں اپنی روشنی کوشش کرتا ہے کہ سلگائے، یہ کچھ چھوٹی سی روشنی کیوں نہ رہے، اس کو لے کر چلوں، دوسروں سے ٹکرانے سے اور اپنے ٹکر سے بچ سکوں۔ یہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ یہ فتنے آ رہے ہیں اور ہم اپنے کاروبار میں کسی اپنے بیوی بچوں میں کھانے پینے میں تفریحوں میں نہیں، مومن غافل نہیں ہوتا ہے، ایمان والا غافل نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امت کی ذمہ داری میں یہ سارے امور کی خبر رکھنے کے لیے کبھی مجبوراً انسان کو ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے ایسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا فتنہ جو گزر رہا ہے اس کے خبریں اور اس کے فوٹو دیکھنے کے لیے گوارا انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ واللہ
جب وہاں پر ایک وقت سفر ہوا اور دیکھے تو بعض لوگ کی عالم میں کیا تھی، وہ لوگ گھردار ماشاءاللہ ہر چیز کے مالک تھے ایک دن، آج ان کے معصوم بچیاں جو ایسی شکل میں دکھے ہیں، جو روڈ پہ بھیک مانگ رہے تو وہ سوٹ نہیں ہو رہا، ایسا دکھ رہا کہ یہ میچ نہیں ہو سک رہا پکچر. جو نعمت مرفہال زندگی سے آپ کا بیٹا بیٹی، جو آپ اس کو کھلا پلا کے اچھے صحت مند رکھے، اور وہ روڈ پر ایسی جگہ پر بھیک مانگ رہا جدھر بھیکاگے ہی رہتے. مجبوری کی عالم میں واللہ دل کو تکلیف اور خراب ہوتا ہے کہ معصوم بچے جو ان کا قصور کچھ نہیں، اگر قصور کدھر ہے اور تکلیف کدھر ہے. آپ بولیں گے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کرنے کی کوشش کریں تو بہت کچھ کر سکتے. واللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سب سے اہم چیز دین کا علم اور دین کی روشنی، اور دل کے اندر ایک احساس ذمہ داری کا کہ یہ ہمارے حصے ہیں، ایمان والے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بہن ہیں. یہ احساس اگر پیدا ہوا تو انسان کے اندر خود جستجو، علماء سے مخاطبت کرنا، بڑے بڑے ذمہ داروں سے صرف ووٹ دے کر چلے جانا اور مختلف جگہوں پہ ایک سچائی کی آواز کو بلند نہیں کرنا، یہ ہماری بزدلی اور ہماری کمزوری اور خامی ہے. دنیا کے امور خانداری ہوتے ہیں تو اس کو ضرورت مکمل کرنے کے لیے برابر ہمارے گھر کے سامنے سے بھائی موری جا رہی ہے، بلدیہ کو بلاؤ، فلان کرو. ارے بھائی ضرورت بے شک اس کی مکمل کرنا اچھی چیز ہے، مگر اس سے بڑی ضرورت قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حدیث میں، اوثق عرى الایمان، ایمان کے سب سے مضبوط اور سچے کڑیاں کون سے ہوتے ہیں؟ اوثق عرى الایمان، سب سے گہرے اور کڑی جو مضبوط ہوتی ہے ایمان کی کہ آپ ایمان سے جڑے ہوئے ہیں. قال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی اور نفرت کرنا. آج یہ مفہوم کو تدریس اور دروس میں نہیں دیا جاتا ہے زیادہ، سوائے چند لوگ جو عقیدے کا درس اٹینڈ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں تھوڑا بہت، اس میں ان کو تھوڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے. نہیں، ایسا عمل ہونا ضروری ہے. اور مومن اگر اپنی زندگی کے لیے اور اس امتحان میں بھی اگر کمزوری کا مظاہرہ کرے تو کل کے دن آپ کو کیا خیال رہے گا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ایکسیڈنٹ میں آپ زخمی ہوئے، خون جا رہا آپ کا، کوئی اٹھانے کے لیے نہیں، ہر کوئی سیلفی فلیش اپنا مار کے آپ کی تصویر لے رہا ہے، ایکسیڈنٹ کو شو کر رہا ہے، آپ کے دل کو کیا گزرے گا؟ یہی تو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں، یہی تو چیز ہمارے ساتھ محسوس ہو رہی ہے کہ ہم دیکھنے والا رول ادا کر رہے ہیں. کم سے کم پلٹ کے دعا کرنے کا رول، ان کے لیے کوئی امداد، ان کے لیے کوئی توجہ، ان کے لیے کوئی کفالت. بہت سے کوشش اگر کریں گے پہنچ سکتے ہیں الحمدللہ. کوئی راستہ بڑا یا مشکل کا نہیں مدد کے لیے، انسانی مدد کے لیے، مگر ایمانی شعور سے حرکت شروع ہوتی ہے. دنیا کے اندر ہر اقوام اپنے اپنے لوگوں کو جہاں پر بھی ہوتے ہیں ان کو گن چن کر مختلف مقامات سے، مختلف جگہوں سے ان کے لیے کارروائی شروع ہوتی ہے. اور یہ کارروائی اس لیے تاکہ وہ لوگ کو ایک احساس ہے کہ ہمارا آدمی اور ہماری قوم کی تحفظ اور ملت کی فوقیت دکھایا جائے. یہی چیز ہماری امت کے اندر بہت نقص اور کمزوری کا مظاہرہ ہوتا ہے. ہر کوئی سوچتا ہے نہیں بھائی یہ میرا کام نہیں، میں چپ خالی کے کہیں جا کے پریشان ہوں، میرے کو کل قدیر پکڑ کے پوچھیں گے تو پھر میں کیا جاؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ کے پوچھیں گے کیا جاؤں گا. یہ تو بھی احساس کرنا چاہیے، اتنا تو ذمہ داری کا فیل کرنا چاہیے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مومن کا امتحان مختلف راستوں سے لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک واقعہ ہوا جو ایک داعی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرے، کہاں پر؟ مختلف دعات کو پیغام دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے جتنے بھی کسرا کی بادشاہت، فرس کی بادشاہت، ان کے جو سردار اور ان کے حکام تھے، کسرا اور قیصر، مقوقس مصر کے، ہرقل، تو ہر ایک کے پاس یہ پیغام لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے صحابی کے ساتھ روانہ کیا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، کہ اسلام کو قبول کر دو، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 گنا اجر دیں گا، آپ کے اور آپ کے قوم کا، اور اگر نہیں تو سب کا گناہ آپ کے سر پر رہے گا. یہ احساس دعوت کا پیغام پہنچانے کا، یہ ذمہ داری تو بھی نبھانے کے لیے ہم پیچھے رہ گئے. اتنا تک بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک داعی کو پہنچانے کے لیے جب بھیجے ہیں، وہ لوگ نے بہت گھمنڈی اور فخر سے ایک ایسی دولت میں تھے جس کی تعداد میں ان کی لاکھوں کی فوج ہوتی تھی، اور روم کے قریب رہنے والے تھے غساسنہ. اور ملک غسان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی کو وہاں پر کچھ سازش کرتے ہوئے اس کو برچے سے پیٹھ پر دھسا دیا، پیچھے کے حصے سے.
یعنی سامنے وہ بات کر رہا ہے، ایک آدمی کو پیچھے سے برچہ دے کر حربہ نیزہ اس کے پیٹ میں دھسا ہے. اب اس وقت کیا ہوا، وہ نیزہ جیسا پیٹ سے داخل ہو کے سینے سے چیر کو نکلا ہے. اس صحابی نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، میں کامیاب ہو چکا ہوں، میں جیت چکا ہوں. یہ تو مر چکا ہے، کون سی جیت ہے؟ یہی تو جیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی نصرت کے لیے کچھ حصے دار بنے، نبی کی پیغام جو دنیا والوں کو پہنچانا چاہتے ہیں اس میں اپنا کچھ اعزاز حاصل کریں. یہی تو وقت ہے کہ دہما اور زیادہ گہرائی آنے سے پہلے اپنے اجالے کی روشنی کو زیادہ بڑھا دیں. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات کو فرمائے، مگر اس سے پہلے ایک دو مثالیں دیتا ہوں کہ دہما کا فتنہ مختلف راستوں سے مختلف طریقوں سے آتا ہے. جیسا کہ آپ اگر اپنی حق کی دعوت میں مصروف رہیں گے تو الحمدللہ باطل کو آپ کے اوپر راستہ نہیں مل سکتا، مگر آپ غافل رہیں گے تو باطل آپ کو گھیرے لے کر آپ کو ڈبا سکتا ہے. یہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو روانہ کیے اور وہ کہا حفظ کو رب الکعبہ، اس داعی کے انتقال پر، شہید ہونے پر، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوری فوج کو تیار کیے. اس وقت مدینہ کے حالات کمزور تھے، اس وقت دشمن کے بھی مختلف مقامات سے قریب سے موجود ہیں، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی تعداد کی فوج سے لڑنے جا رہے ہیں. مدینہ کی پوری پاپولیشن اگر دیکھیں گے 5-6 ہزار تھے، پوری مدینہ کے جتنے رہنے والے. اب 5-6 ہزار جو یہاں رہنے ہیں، وہ لوگوں کی فوج روم کی ساتھداری دے کر وہ لوگ 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ سے لڑتے. اب آپ ٹکر لیتے ہیں ان سے، اور یہ ٹکر لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فوری کہتے ہیں فجر کی نماز کے ساتھ قتل اخاکم الحارث بن عمیر، تمہارے بھائی حارث بن عمیر کی کل موت ہو چکی، شہادت ہو چکی ہے، اور میں آج یہ دعوت دیتا ہوں کہ مدینہ کے باہر ایک فوج تیار ہو جائے مؤتہ کو جانے کے لیے. مؤتہ ایک مقام ہے جو جارڈن میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے اندر مسائل بہت سے ہوتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے شرمندہ نہیں ہوئے کہ ایک داعی کی ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے، اور ایک داعی اہمیت والا ہوتا ہے. میرے آج ہمارے پاس وہ نصرت دور کی نہیں ہوئی، مگر قریب میں اپنے دعات کو تیار کیے، یا دعات کی اپریشیٹ کیے، یا دعوت کو اہمیت دیے، یا دعوت کا سپورٹ کرے. یہ ساری چیزیں ہمارے اندر موجود رہی تو پھر آگے کے سٹیپس کتنی دور ہے ہم سے، اور ہماری غفلت کتنی پیچھے تک ہم کو رکھ چکی ہے. تو یہاں دو امور کو غور سے دیکھنا ہے کہ یہ دہما، اس کو مداہمہ سے بھی لفظ دیتے ہیں. مداہمہ کہ ریٹ ڈالنا، کوئی جگہ پہ غفلت میں پولیس والے ریٹ ڈالتے ہیں کہ کچھ چیز کا ڈاؤٹ ہے، تو دہما اور یہ اندھیری کی تاریکی اور فتنوں کا معاملہ ایسا آپ کے اوپر چھا جائے گا کہ آپ اس وقت کوئی چیز سدھرتی نہیں، کیونکہ پہلے سے آپ ایمان کی سدھار پہ اور دین کے لگاؤ سے جڑے ہوئے نہیں تھے. اس لیے اگر زندگی میں ایمان والوں کو بچانے والی چیز اگر ہو سکتی ہے تو وہ ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ترکت فیکم ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی. میں آپ کے پاس وہ دو چیز چھوڑ کر جاؤں، جب تک آپ اس کو مضبوطی سے تھام کے رہیں گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اس کو تھامنے کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں، اس کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں، اس کو غور و فکر تدبر کرنے کے لیے، اس کے احکام کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں. کیوں؟ کیا چیز مشغول کری؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کا طواف، جو طواف ہوتا ہے، طواف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور یہ عبادت صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے، کسی اور دوسری جگہ نہیں ہو سکتی. مگر اس عبادت کو بھی جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی پکار ہوتی ہے اور نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اس طواف کو بھی نماز کے لیے روکا جاتا. کیوں؟ اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سپرد کرنا ضروری ہے. یہ مفہوم آپ کو دیتا ہے کہ اگر اللہ کے گھر کا طواف رک سکتا ہے اللہ کے بندگی کے لیے، تو اللہ کی بڑائی کے لیے آپ کے دنیا کے کاروبار اور مصروفیات اتنی دور کے اندر موجود ہونے کے باوجود اس کے اندر تھوڑا سا وقت نہیں نکل سکتا ہے اللہ کی بڑائی کے لیے؟ کیا دنیا کی بڑائی ہی ہمیشہ آپ کو ساتھ دینے والی ہے؟ وہ تو آپ کو جھکائے گی، رسوا کرے گی. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کچھ آیات، کچھ امور تدبر سے ایسے رکھے ہیں جو بندہ سوچتے ہی بہت دل کو سکون اور اطمینان لیتا ہے.
جبکہ ساری چیزیں لے کر بھی فوراً پریشان کرتے رہتا ہے الا ماشاء اللہ. تو کہنے کا مقصد یہاں پر دہمان کی فتنہ یا آخری زمانے کے فتنے تیزی سے ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں. شعور دین کا، علم دین کا، سمجھ قرآن کا اور صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھ کر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور ان میں فرق کیا ہوا. ہماری تعداد زیادہ ہوئی، ان کی تعداد کم تھی، مگر ان کی ادا اللہ کو خوش راضی کر دی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. یہ لوگ اچیو ٹارگٹ کر لیے، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی خوش ہے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے وعدے سے خوش اور راضی نبھائے اور حاصل کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وعدہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے ایمان والوں کے ساتھ کر چکا ہے. تو پہلے بھی تھے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. کوئی اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو نبھائیے اور کوئی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ڈیل کو نبھائیں گے زندگی. تو یہاں پر معاملہ کوئی بڑا پریشانی کا نہیں، صرف نالج اور علم کا ہے. اور ہم دین کے علم کے لیے اگر صبح اور شام 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ وقت نہیں نکالیں گے، اور قرآن جب سنتے ہیں نمازوں میں بھی کم سے کم اتنا تو سینس رہنا چاہیے کہ امام صاحب آج کے لفظ مجھے پڑھے، ایک آیت میں کیا مطلب ہوگا اس کا. کبھی جستجو طلب ایسے ہی پیدا ہوئی کسی کو، مگر راستے سے جاتے ہیں کسی ہوٹل کی بو سنتے ہی واہ یہاں اچھی کباب مجھے کبھی بھی آئے گی، وہ ارادہ پکا ہوتا. یہ چیز کی عجب بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کو مال اور دولت اور جو چیز کا وعدہ کر چکا ہے جو ہمیشہ کا، اس چیز کو چھوڑ کر آپ ادنا کو ترجیح دیتے ہیں. یہ طلب اور یہ طلب فطروں میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فرمائے طوبی للغرباء. غریب انسان، اردو زبان میں اپن انسان کے پاس جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، غریب وہ فاقت فقیری ہے، اس کو غریب کہتے ہیں. عربی زبان میں غریب اس کو کہتے ہیں اجنبی اور پردیس. تو یہ اجنبیت جو ہم اسلام سے جی رہے ہیں، اسلام کی دوری اختیار کر کے ہم غفلت میں رہتے ہیں اور پھر ایک جھوٹی تسلی دیتے ہیں کہ ہم کیا ہے مسلمان، اور اسلام سے خبر نہیں، اسلام کی تعلیمات سے واقفیت نہیں، اسلام کے احکام اور ذمہ داریوں سے ذمہ داری نبھانے کا نام نشان نہیں الا ماشاء اللہ. بہت دور دور تک کم لوگوں میں یہ احساس بیدار ہوتا ہے. اور یہی چیز کے اندر دہما یعنی کہ ریٹ آنے سے پہلے، یہ چیز کا مداحمت ہونے سے پہلے آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر اپنی بچاؤ کا راستہ ابھی سے بچا کر کے. آپ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگ ہوٹل بنتے ہیں تو گورنمنٹ شرط رکھتی ہے کہ ایمرجنسی ایگزٹ دکھائیے کدھر ہے آپ کے پاس، آگ لگی کچھ بھی ہوا تو ایمرجنسی ایگزٹ ایک راستہ، فائر ایگزٹ. تو آپ بھی اپنی جہنم سے بچنے کا ایگزٹ بنائیے. ابھی سے آپ کو تلاش کرنا چاہیے کہ میرا کون سا عمل ہے جو ایگزیکٹ میرے لیے رکھا ہے، کیونکہ یہ فتنہ آنے کا بہت بڑا خطرناک معاملہ ہونے والا ہے. اللہ حفاظت کرے ہمارا اور آپ کی ایمان کی. دوسرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام جو آپ کے اور ہمارے جیسے صحابہ تھے، یعنی انسان تھے، زندگی کے ضرورات ان کو بھی لگے ہوئے تھے، ہم کو بھی ہے. ہم ان کے جیسا جب جینا چاہتے ہیں، ان کے جیسا ہم زندگی لینا چاہتے ہیں، تو وہ ایک ایگزامپل سامنے رکھیں گے تو اس کی کوشش کریں گے اس کی ٹیلی کر دیتے ہوئے ہم اپنے آپ کو ان سے جڑانے کی. مگر ہمارے پاس وہ ایگزامپل بھی نہیں ہے. کوشچن آ رہا ہے تو کوشچن اپنے حساب سے سوچ کے اپنے حساب سے لگا دیں گے، جو کچھ بھی جواب آیا یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکے ہیں کہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار، جس نے سبقت کیا اسلام میں مہاجرین اور انصار، والذین اتبعوهم بإحسان، اور جو ان کی اتباع کرتا ہے اسی راستے پہ اسی شکل سے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ ٹائٹل ان کو بھی شامل کر دیتا ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہوگا. اب ان میں بہت سے واقعات، بہت سے مثالیں موجود ہیں، مگر تعجب کریں گے کہ یہ فکر آپ کی اور ہماری کس چیز کی فکر لگے گی. اب ہر انسان تھوڑی دیر درس بیان جمعہ خطبات کیا کبھی نماز ہے کبھی اس میں پڑھتا ہے تو بھی ذہن میں اس کے 4 5 10 کاموں اس کی کون سے کیا ہے، کس سے ملنا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کو اس کی دنیا موبائل سے اس کو ایک میسج، ایک فون، ایک فلان واٹس ایپ فلان چیز. یہ فکروں کو قریب آنے سے اپن احتیاط برتنا ضروری ہے، کیونکہ زہر بھی اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے. کبھی انسان کے پاس علم نہیں ہے، علم سیکھنے کے لیے وقت نہیں، مگر اس کے پاس دنیا والے ہر قسم کی میسج، ہر قسم کی شبہات اور ڈاؤٹ ڈالتا ہے، تو ڈاؤٹ نکلنے کا سوال اتنا ہی نہیں بلکہ فتنے میں مچ جاتا ہے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے زمانے میں
یہ خوارج کا فتنہ بہت زیادہ ہو چکا تھا. اور یہ فتنہ جب ہوا تھا ان سے آ کر لوگ عراق میں جب وہاں پر تھے آ کر بول رہے ہیں حضرت اے امام اے حضرت علی رضی اللہ عنہ, کیونکہ امام کا لفظ صرف وہ لوگ دیتے ہیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تفضیل دیتے ہیں ابوبکر, اور یہ لفظ اپنے لیے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے کیونکہ امامت میں ابوبکر صدیق پہلے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ, اس کے بعد عثمان بن عفان, اور یہ تینوں بڑے ائمہ ہیں, اس کے بعد حضرت اللہ عنہ. تو ہمیشہ یہ چیز کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے جب سوال کیا گیا ہے, بہت حکمت اور بہت سمجھ رکھنے والے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ, ان سے پوچھتا ہے اور وہاں والے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے خلیفہ ہمارے کہ ابوبکر اور عمر کے دور میں اتنے خون ریز اور آپسی لڑائی اور اتنے فتنے اور اتنے مسائل تھے نہیں, وہ لوگ بہت سکون سے زندگی حکومت رول اقتدار لے کر چلے ہیں, اور آپ کے دور میں ایسے فتنے آئے. تو حضرت علی کا جواب کیا تھا؟ قال فإنهم قد ولوا على مثلي وأمثالي وأما أنا فقد وليت على أمثالي. ابوبکر عمر جب خلافت کرے امیر بنے تو میرے اور میرے جیسوں پر امارت اور خلافت کرے تو ہمارا سکون اور امن, مگر جب میں تم جیسوں کے اوپر حکومت کروں تو معاملہ ایسا بگڑ گیا کہ فتنوں کا انتہا ہی نہیں. حقیقت میں یہ چیز بہت بڑی واقعی چیز ہے کہ امت جیسی رہتی ہے ویسی چیز کو اللہ تمہارے پر مسلط کرتا ہے. آج کافی لوگ یہی تسلط سے پریشان ہوتے ہیں, بھائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر ظالم کیوں مسلط کرا, کیونکہ آپ اپنے آپ پر ظلم بہت زیادہ کر چکے ہیں, کبھی اپنے ساتھ, کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, کبھی اپنے دین اسلام کے ساتھ. تو یہ ظلم زیادتی سے توبہ کرنا اور جس کا حق اس کو ادا کرنا یہ باقی ہے. آپ اگر دنیا کے معاملہ داری میں کسی کا پیسہ لیتے ہیں یا وہ آپ سے لیتا ہے, آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, ارے بھائی 1 مہینے کا ٹائم لیا 4 سال کر دی, ابھی تک دینے کا نام نہیں, کیسا انسان ہے. اس کی غیبت بھی آپ حلال کر لیں گے, اس کو بدنام کرنے کے لیے کتنی کوشش کریں گے, مگر وہی معاملہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے ساتھ اور دین کا ظلم ہو رہا ہے اور کوئی دوسرا نہیں, آپ اور ہم ہی دین کا حق چھین کر مار رہے ہیں, تو دین کو حق لوٹانے کا کب سوچیں گے؟ دین کا تو بھی حق بن رہا نا, تو پھر اس کا حق یہی ہے کہ 1-2 خطبے 1-2 بیان سن لیے بس ہم اچھے مسلمان بہت اچھے نیک ہو گئے. نہیں, کبھی بھی یہ ارمان اور خوابوں میں بھی مت دیکھیے کہ کوئی اچھی تقریر سننے سے یا اچھا بیان سننے سے, اچھا خطبہ سننے سے ہم جنتی بن جائیں گے کیوں اچھی چیزیں سن رہے ہیں. نہیں, اللہ اکبر, اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور ہم کو ایک ہی چیز سے جڑایا کہ دل کی بصیرت یعنی دل کی روشنی کے ایمان سے بھر کے, اور دل بیتاب ہوتا ہے کہ ایمانی چیز کو اپنائیں. درس کان سے سنتے ہیں مگر آیتوں کو بھی کان سے ہی سنتے ہیں, مگر جب دل طلبگار ہوتا ہے تو کان سے وہ چیز کو کھینچ کر اپنے طرف لا لیتا ہے. اس کی مثال دنیا کے بھی اہل علم جیسا دیے ہیں کہ قصہ کہا گیا ہے, شاید کسی نے بھی بتایا ہوگا آپ کو دنیا کے تعلق سے جب ذکر کرے تھے, کہ بہت بڑی خوبصورت لڑکی انتہا سے زیادہ, جو اس کو کسی شخص نے دیکھ کر بہت پسند کیا اور کہا کہ چلو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں, تو وہی اس میں کیا ہے چاہیے. قاضی کے پاس جب گئی تو قاضی اس کو دیکھ کر اس کی نیت خراب, قاضی بولا نہیں اس سے تو نکاح نہیں کرنا, ایسی لڑکی تو چھوڑنا نہیں چاہیے. تو وہ آدمی کو کسی معاملے سے دفع کر دیا اور اپنے نکاح کے لیے اس کو مہیا کیا. اچانک اس مسئلے کے اندر گڑبڑ ادھر سے ہوئی کہ جا کر امیر کو شکایت کر دے کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ایسا ظلم کا ہوا, آپ کا قاضی انصاف نہیں کیا. بولا وہ کون سا معاملہ ہے, اس کو لے کر آؤ. کیس کو لے کے آئے تو لڑکی سے امیر بھی فطرے میں چلے گئے, بولے نہیں نہ قاضی کا بیکار ہے, یہ میری حقداری کی. تو پبلک بھرام ہو گئی کہ کون سا انصاف ہے, ہمارے امیر بھی انصاف کے خلاف جا رہے ہیں. تو پوری پبلک اس کے پیچھے اڑی پڑی اور وہ بھاگتے رہے, کسی کو ہاتھ کو نہیں لگی. یہ تھی دنیا, خوبصورت سجی ہوئی فتنے والی, مگر کسی کے ہاتھ کو لگنے والی نہیں. یہ بات ہمیشہ کے لیے سمجھ کے رہیے, فتنہ کر دیتی ہے مگر آپ کے ہاتھ کو لگنے والی نہیں. تو یہ حکمت علماء کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر آپ میراج کے پیچھے مت بھاگیے. سراب جس کو کہتے ہیں, دور سے لہر پانی کی دکھتی اور وہ پانی کے پیاسے بھاگتے نہیں. ایمان والا ایسا غافل اس حد تک نہیں ہو سکتا. اس لیے دہنا کی اندھیرے کی تاریکی کب بڑھتی ہے, جب اپنی جہالت کو ہم اضافہ کرتے ہیں اور روشنی کو بڑھانے سے ہم قاصر ہوتے ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات
واضح طور سے بتائیں کہ آخری زمانے میں ایک روایت کے اس کے اندر یہ بھی لفظ آیا تھا کہ ایک شخص جو میرے آل بیت میں سے ہے مگر وہ میرے میں سے نہیں. انما ولی المتقون، میں اس سے بری ہوں، بے شک وہ میرے خاندان کا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں آل بیت کا ہوں، اور میں اس کو نہیں قبول کرتا ہوں کہ وہ مجھ میں سے ہے، کیونکہ اس کے اعمال، اس کا طریقہ، اس کی کردار کچھ اور شکل کی رہے گی. دعویٰ کرے گا کہ وہ آل بیت کا ہے، اس لیے سب لوگ اس کا ساتھ دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگاہ کیا اور یہ فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں اور وہ مجھ میں سے نہیں ہے. تو اس شخص کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی فتنوں کے تسلسل میں ذکر کیے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دہما کے معاملے کے اندر سارے چیزیں فتنے مختلف جگہوں کے ہوتے ہیں. ہمارے پاس آج تک ایک شخص بھی یا کئی شخص ایک گروپ بنا کر آج کے فتنے کیا کیا آ رہے ہیں، خطیب صاحبوں کو جتنے بھی خطبہ ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ ہے، آپ کو اس کا بہت بڑا ریوارڈ اور اجر اللہ تعالیٰ دے گا، مگر یہ پروجیکٹ ذہن میں رکھو کہ آپ کے دوستوں میں، کالج میں ایک بڑی برائی پھیل رہی ہے، اور وہ برائی ایسے انداز سے پیش آ رہی ہے کہ بچوں میں آپس میں ایسا ہو رہا ہے، لڑکیوں میں یہ برائی آ رہی ہے، شادیوں میں یہ خاندان کا رواج ایسا پیدا ہو گیا ہے، فلاں جگہ پر لوگ معاملہ داری میں ایسا دھوکہ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ایک کے ساتھ گزرتا ہے اور ایک خاموشی اختیار کر کے بھائی اب جان لو کیا کریں گے، نہیں، آپ کا کام اصلاح کرنا، آپ سے نہیں ہو سکتا اصلاح، آپ پہنچائیے علماء، ان کی دور یہ ہے خطبہ آ کے وہ لوگ سپیچ دے کر جانا نہیں، آپ ان کو بتائیے کہ یہ فلاں برائی ہماری بستی میں ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ان کو اصلاح کرنے کا رول اس طریقے سے ہوگا. نہیں خطیب صاحب جو چاہے بول لیں گے، ہم جو چاہے سننے کا سنے ہی رہیں گے اور گانا سنتے سنتے سن ہو جائیں گے. یہ امت کا کردار اور رول نہیں. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایمان والے وہ لوگ اس بات کو سنتے ہیں اور سب سے بہتر چیز کو اتباع کر کے فالو کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں. تو آج ہمارے امت کے اندر آپ کو علم نہیں، علم کے لیے کتنی دیر ہے، آج علم کو حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان راستے موجود ہیں، مگر ارادے اور نیتیں موجود نہیں. ایک سچی غیرت اور احساس کہ میرے دین کا ظلم، دین کا حق چھین کے بیٹھے ہوں، کب وہ لوٹاؤں گا میں، اللہ تو مجھے توفیق دے دے کہ ان کا خرچہ جلد سے جلد ادا کروں. یعنی تو اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اللہ تعالیٰ کی تکلیفیں اور اللہ تعالیٰ جو چیز اللہ تعالیٰ اپنے طرف سے پہل ہی نہیں کرتا ہے، شر اللہ کی طرف سے ہوتا ہی نہیں، مگر اپنی ظلم اور زیادتی کی سزا ضرور اپنے سر پہ آپ ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو درگزر فرما دیتے ہیں. آخری بات اس میں کہ فتنوں کو بڑھنے سے پہلے ہر فتنے کی پہچان اور شناخت ڈال دیے اور کسی عالم کے موبائل کو بھیج دیے، یا 10-20 علماء کے گروپ جمع ہے اس میں ڈال دیجیے بھائی اس فتنے کے بارے میں ذرا بتائیے، لوگ کو آگاہ کیجیے، یہ چیز برائی. تو برائی کی اصلاح میں آپ کا کردار بہت بڑا رہتا ہے. کیوں؟ آپ عالم دین کو نہیں بلکہ سارے علماء کو توجہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ فساد سے یہ نتیجہ ہو رہا ہے، لوگ کو معلوم نہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے. میرے ساتھ ہوا تو میں جا کے پڑھا، علماء سے پوچھا تو مجھے اس کے بارے میں یہ دریافت نہیں ہوئی. یہ چیز پریکٹیکل ہے. آج ہمارے پاس دین کے اندر عملی طور سے زیادہ لوگ نہیں جیتے، زیادہ نظری معاملات جیتے ہیں، سنا سنی، ہاں بولے انہوں وہ مولانا ویسا تقریر کرے تھے، انہوں ویسا کہے تھے، وہ چیزوں سے آپ کو نگہبان نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر، آپ کو یہ آپ کے عمل سے جڑایا. اس لیے ہمارے دین کے اندر یہ مداحمت آنے سے پہلے، یہ دہما پھیلنے سے پہلے، زیادہ اندھیرا آ کر امت کی ضلالت اور ہلاکت ہونے سے پہلے آپ اور ہم ایگزیکٹ فائر کا راستہ اپنی بچاؤ کا، وہ انفسکم واہلکم، اپنے آپ کو پہلے بچاؤ پھر اپنے اہل ویال. کیوں؟ کیونکہ یہی حق بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی بار مکہ والوں کو جمع کیے، وہاں پر پہاڑ پر کھڑے کر کہے ما تقولون لو انی محدثکم ان خیرا دہما دہما تغیر علیکم من خلف هذا الوادی. کیا خیال ہے آپ لوگ کا اگر میں کہہ دوں کہ تمہارے اوپر ایک حملہ ہونے والا ہے، ایک فوج اپنی تیاری سے یہ پہاڑ کے پیچھے وادی سے آنے والی ہے تم کو ہلاک برباد کرنے کے لیے، کیا تم لوگ میری بات کو ماننے والے تھے؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، آپ سے کبھی جھوٹ کا سننے میں نہیں آیا، بات تو صحیح رہیں گی آپ کی کیونکہ آپ سے کبھی جھوٹ نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے فإني نذير بين يدي عذاب أليم، سمجھ جاؤ کہ میں ایک دردناک عذاب آنے سے پہلے میں تم لوگ کو وارنر بن کے آیا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں یہ عذاب آنے والا ہے. اللہ اگر اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین اور بڑائی اور وحدانیت کے لیے اپنے آپ کو قبول نہیں کرے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین کہنے سے زیادہ کرنے کی توفیق اور عمل کی زندگی، اسلام اور سچے ایمان کی زندگی جس میں اللہ کو خوش راضی ہو جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم چلنے کی توفیق اور ہدایت کے اوپر استقامت مرے دم تک لا الہ الا اللہ سے دنیا کا اختتام فرما دے، اور جو چیز سے ہم جاہل ہیں اللہ تو ہم کو علم کر کے سکھا دے، اور جو دلوں میں اخلاص نہیں اللہ تو اخلاص پیدا کر دے، جو گناہ ہم سے ہو چکے اور ابھی تک توبہ نصیب نہیں ہوا اللہ اس میں توبہ نصیب عطا فرما اور توبہ نصوح ہم سے قبول کر دے۔ رب العالمین ہمارے دین اسلام تو نے ہم کو بنا مانگے دیا ہے، اور ہم تجھ سے مغفرت اور توبہ اور ہدایت اور جنت مانگ رہے ہیں، تو ہمیں محروم مت فرما۔ رب العالمین ہمارے گناہوں کی حد زیادہ انتہا سے زیادہ حد پار کر چکے ہیں، مگر تیری عفو اور مغفرت اور رحمت سے نا امید ہیں، تو امید ہماری پوری فرما دے اور ہم کو تیرے راستے میں استقامت دے دے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اجمعین۔ سبيل الدموع سبيل